دیکھیے نادیہ، اس سے پہلے بھی چیزیں ہوتی رہی ہیں. یہ ضرور ہے کہ پہلی مرتبہ شاید آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ پہلی مرتبہ ایک JIT بنائی گئی ہے. لیکن ماضی میں مرتضیٰ بھٹو کا جب قتل ہوا تھا تو اس کے بعد ڈان میں خبر آئی تھی ان کی اس کے حوالے سے کہ کس طریقے سے انکاؤنٹر ہوا اور گولی اوپر سے آئی. اس طرح کی مجھے ایگزیکٹلی اس وقت یاد نہیں ہے. لیکن اس کے بعد جو جوڈیشل کمیشن تھا اس نے اس وقت ادھر کے ڈان کے رپورٹر کو طلب کیا تھا اور یہی حوالہ تھا کہ آپ نے یہ اسٹوری دی ہے تو اسٹوری کی آپ کی کیا سورس ہے اور اس اسٹوری پہ آپ کی کیا پوزیشن ہے. تو ظاہر ہے سورس تو انہوں نے نہیں بتائی، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنی اسٹوری پہ اسٹینڈ بھی کرتا ہوں اور یہ اسٹوری کے حوالے سے یہ چیزیں میرے پاس معلومات ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے بتایا کہ ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے، JIT فرسٹ ٹائم بنی ہے، وہاں پر وہ بھی اپنی اسٹوری پہ سٹینڈ کر رہے تھے. یہاں پہ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب بھی اپنی اسٹوری پہ سٹینڈ کر رہے ہیں. ابھی جو وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے انفارمیشن دی ہے، نیوز نہیں دی ہے، اب اس کو جو تحقیقات ہے وہ JIT کرے یا جو بھی ادارے ہیں وہ کرے. تو آپ کو کیا لگتا ہے آج کی کارروائی دیکھنے کے بعد برڈن آف ٹروتھ کس کے اوپر ہے؟ کسی کو بھی اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں جس کے پاس اس چیز کے ثبوت ہوں. اگر آپ کے پروگرام کا کوئی نوٹس لیا جاتا ہے تو پھر آپ کہتی ہیں کہ میں یہ پروگرام میں جو چیزیں بات کی گئی ہیں یہ میں سمجھتی ہوں کہ میرے پاس ایسے ثبوت ہیں کہ میں اپنے پروگرام پہ اور اس پوزیشن پر اسٹینڈ کرتی ہوں یا کرتا ہوں. جب میں یہ پوزیشن لیتا ہوں کسی بھی جگہ کہ میں اپنی اسٹوری پہ اپنی رپورٹس پہ اسٹینڈ کرتا ہوں تو پھر برڈن آف ٹروتھ آپ کے اوپر آ جاتا ہے. تو لہٰذا اب برڈن آف ٹروتھ ان کے اوپر آ گیا ہے اور یہی زیادہ تر وہاں لوگوں نے یہی پوزیشن دی کہ یا تو میں اپولوجائز کروں اور یا میں اگر اسٹینڈ کر رہا ہوں تو پھر میں کوآپریٹ کروں اور ایویڈنسز دوں. ٹھیک ہے. بہرحال ابھی ٹائم ہے، JIT بنی ہے، لیٹس سی کہ ڈاکٹر صاحب اگر اس بات پہ قائم ہے تو یقیناً ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہوگی جس کو وہ پیش کر سکتے ہیں. آخر میں عدالتی کارروائی سے ہٹ کر ایک بات جانی ہے. پچھلے کافی دنوں سے میڈیا وار دیکھ رہے ہیں، آپس میں بڑے جھگڑے بھی ہو رہے ہیں، آپس میں پنگے بھی لے رہے ہیں، ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں. لیکن اب یہ سلسلہ پرسنل بھی ہوتا جا رہا ہے. جس طرح سے ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے جو ایک پوری کیمپین ہم نے دیکھی وہ چل رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی کیمپین اگر پروفیشنلی حد تک ہو، ان کے پروفیشن سے حد تک ہو تو بھی صحیح ہے، لیکن پرسنل میٹر، پرسنل لائف، فیملی لائف اب اس حد تک بات چلی گئی ہے کہ وہ بھی ڈسکس ہو رہی ہے. کتنی مناسب ہے کتنی غیر مناسب ہے مظہر صاحب؟ یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے اور میرا خیال ہے ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، دوسروں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے. ہوپ فلی آج کے بعد اس چیز کو ختم ہو جانا چاہیے کیونکہ اب سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لے لیا ہے. سپریم کورٹ نے ایک JIT بنا دی ہے. ٹیلی ویژن پہ ایک دوسرے کے حوالے سے اس طرح بات کرتے ہوئے، اس طرح اٹیک کرتے ہوئے بہت احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ آفٹر آل جو کولیگز ہوتے ہیں، کولیگز سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ہر کسی سے غلطی ہوتی ہے اور اپنی پوزیشن پہ بھی کھڑے رہتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ آستینیں چڑھا لیں. تو وہ میرا خیال ہے اس پہ ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے اور ہر طرف سے کرنی چاہیے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ چینلز کی لڑائیاں جو چل رہی ہیں آپس میں، وہ اس سے کوئی باہر جو میسج جا رہا ہے وہ بہت اچھا نہیں جا رہا کہ جی کس طریقے سے ان فائٹنگ امنگ دا چینل یا امنگ دا اینکر یا امنگ دا رپورٹر جو ہے وہ کوئی بہت اچھا تاثر نہیں جا رہا. تو اس کو جس حد تک اوائڈ کیا جا سکے اس حد تک اوائڈ کرنا چاہیے. میرا خیال ہے جو ایک پروفیشنل کوسچنز ہیں اس کو ضرور آپ ریز کریں، لیکن پرسنل کوسچنز اگر پرسنل اٹیک کیے جائیں گے تو وہ مناسب نہیں ہوگا.